अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर का सेशन हमने बेटा शुरू किया हुआ है और उसके अंदर आज हमने पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड दूसरा जो लेक्चर है वो डिस्कस करना है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बेटा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। किसी ने अगर हमारा इस सेशन को ज्वाइन करना है बेटा तो मोस्ट वेलकम। 600 पर मंथ इसकी फ़ी है। 3 महीने का सेशन है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं। सैटरडे इसका टेस्ट होता है। और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए बेटा ये नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे। इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो कल बेटा पाकिस्तान अफेयर में हमने 1947 से चीज़ें स्टार्ट की थी और इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए हमने सीएम देखे थे, हमने गवर्नर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सीआईसी जो हैं उनको डिस्कस किया था बेटा। और दोबारा सीआईसी जो है उनको रिपीट मैं करवा देता हूँ थोड़ा बहुत ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। तो सीआईसी में बेटा ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पाकिस्तान आर्मी के जो फर्स्ट सीआईसी थे, कमांडर इन चीफ जिनको कहते हैं, वो थे जी फ्रैंक मसरवी साहब। और एयर फोर्स के सीआईसी कौन थे? एलन पेरे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक लाजमी पेपर में आता है। नेवी के जेमा जैफर साहब थे। और मुस्लिम्स की बात करें बेटा तो मुस्लिम में आर्मी के अयूब खान साहब थे, एयर फोर्स के असगर खान साहब थे, नेवी के हाजी मोहम्मद सदीक साहब थे। ये हैं मुस्लिम सीआईसी कमांडर इन चीफ। आर्मी के अयूब खान, एयर फोर्स के असगर खान, नेवी के बेटा हाजी मोहम्मद सदीक साहब थे। और इसके अलावा 1972 सीआईसी जो है 1972 के अंदर ये जो सीआईसी लफ्ज है ये चेंज किया गया बेटा। और क्या बनाया गया कि जो आर्मी का बड़ा होगा उसे आर्मी चीफ कहेंगे, जो नेवी का बड़ा होगा उसे एडमिरल कहेंगे, जो एयर फोर्स का बड़ा होगा उसे एयर मार्शल कहेंगे। मतलब पहले सीआईसी कहते थे, अब सीआईसी की वजह नाम चेंज हो गया। आर्मी चीफ आप कह सकते हैं फौज का, नेवी का एडमिरल और एयर फोर्स का एयर मार्शल बन गया। ठीक हो गया। तो इसी को देखते हुए बेटा अगर बात की जाए तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल टिक्का खान। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो वो जनरल टिक्का खान साहब थे। और फर्स्ट एडमिरल की बात की जाए तो फर्स्ट एडमिरल जो है बेटा वो हसन हफीज अहमद थे। एच एच अहमद भी कहते हैं, हसन हफीज अहमद। और एयर स्टाफ की बात की जाए बेटा तो फर्स्ट एयर मार्शल कौन थे? जफर अहमद चौधरी साहब। जफर अहमद चौधरी साहब जो हैं ये फर्स्ट आप कह सकते हैं एयर मार्शल थे। उसके बाद बेटा पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनाने के लिए बेटा बन तो गया, अब उसको चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत थी। और उस कानून के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह सकते हैं असम्बली बनाई गई। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है बेटा ये कब बनाई जाती है? 26 जुलाई 1947 को। मतलब पाकिस्तान बनने से आप कह सकते हैं पहले से ही ये असम्बली बना दी गई। इसके जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के, प्रेसिडेंट कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। वाइस प्रेसिडेंट मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब थे। और इन ये जो कमेटी है या ये जो असम्बली है बेटा इसमें कितने मेंबर्स थे? 69 मेंबर्स थे। लेकिन जब प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, जो उस वक्त आप कह सकते हैं आज़ाद रियासतें हैं, वो जब पाकिस्तान के साथ इकट्ठी हो गई तो 69 की बजाय टोटल मेंबर्स कितना हो गए? 79 मेंबर्स हो गए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने कानून बना के देना था। उसके बाद बेटा फर्स्ट सेशन होता है जी इस असम्बली का। कब होता है? 10 अगस्त 1947 को। और 11 अगस्त को मिस्टर जिन्ना साहब जो हैं, कैद आज़म जो है बेटा ये खिताब करते हैं। और 11 अगस्त 1947 को ही अडॉप्टेड फ्लैग ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं झंडा है उसको अडॉप्ट किया गया 11 अगस्त 1947 को। 10 अगस्त को जो है ये सेशन हुआ, 11 को कैद आज़म ने एड्रेस भी किया, मतलब खिताब भी किया। और पाकिस्तान का जो झंडा है उसको भी अडॉप्ट किया गया। उसके बाद बेटा पाकिस्तानी फ्लैग की बात करें तो इसको डिज़ाइन किसने किया था? अमीरुद्दीन खिदवाई साहब ने। तो सॉरी, फ्लैग ऑफ पाकिस्तान डिज़ाइन बाय अमीरुद्दीन खिदवाई साहब।
اس کے بعد بیٹا 11 اگست گزر گئی جی، قائد اعظم نے خطاب کر لیا. اب 12 اگست آ گئی، 1947 کا دن تھا 12 اگست. تو محمد علی جناح صاحب کو جو ہے نا آفیشلی اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد علی جناح صاحب ہیں ان کو ہر جگہ پہ قائد اعظم بلایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوا؟ 12 اگست 1947 کو، کہ آفیشلی حکومت نے اعلان کر دیا کہ اب ان کو محمد علی جناح نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ان کو بیٹا قائد اعظم کہیں گے. اس کے بعد بیٹا یہ جو قائد اعظم کا خطاب ہے یہ دیا کس نے تھا محمد علی جناح صاحب کو؟ تو مظہر الدین نے 1938 میں یہ خطاب دیا تھا. تو بیٹا یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. تو 12 اگست ہو گیا جی، اعلان ہو گیا کہ محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم بلائیں گے. اور قائد اعظم کا جو خطاب ہے 1938 میں مظہر الدین نے دیا تھا محمد علی جناح صاحب کو. اس کے بعد بیٹا 14 اگست 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے خطاب کیا. اور 15 اگست کو 1947 کو قائد اعظم نے فرسٹ گورنر جنرل کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں حلف اٹھا لیا. اور ان سے حلف جو ہے، اوتھ جو ہے، کس نے لیا تھا؟ عبد الرشید صاحب نے. اور یہ جو عبد الرشید صاحب ہیں فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. دوبارہ اس پوائنٹ کو بیٹا آپ نے سمجھنا ہے کہ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کیا کیا بیٹا؟ ان سے اوتھ لی گئی ایز اے فرسٹ گورنر جنرل. اور اوتھ کس نے لی بیٹا؟ عبد الرشید صاحب نے. اور یہ عبد الرشید کون تھے؟ فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان. اس کے بعد بیٹا جسٹس، اگر جسٹس کی بات کی جائے تو لانگسٹ چیف جسٹس جن کا ٹینیور رہا ہے وہ جسٹس حلیم صاحب ہیں، جو 1981 سے 1999 تک رہے. اور شارٹیسٹ چیف جسٹس جو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ شہاب الدین صاحب ہیں. اور یہ جو شہاب الدین ہے یہ صرف 9 دن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس بنے تھے. تو جسٹس آپ کہہ سکتے ہیں شہاب الدین صاحب صرف 9 دن کے لیے چیف جسٹس بنے تھے. تو شارٹیسٹ ٹینیور شہاب الدین صاحب کا ہے، اور لانگسٹ ٹینیور کس کا ہے بیٹا؟ جسٹس حلیم صاحب کا. اس کے بعد بیٹا ایک منٹ بیٹا میں پانی پی لوں. اچھا بیٹا، اس کے بعد فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان صاحب، جن کو شہید ملت بھی کہتے ہیں. اور انہوں نے مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ جو ہے کب جوائن کی تھی؟ 1923 کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا لیاقت علی خان صاحب نے، جن کو شہید ملت بھی کہتے ہیں. اس کے بعد بیٹا قائد اعظم جو ہے نا انہوں نے حلف لیا تھا، انہوں نے اوتھ لیا تھا لیاقت علی خان صاحب سے ایز اے فرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہم بات کریں تو فرسٹ کیبنٹ جو ہے وہ 15 اگست کو بنائی گئی. اور 15 اگست کو ہی میں نے آپ کو بتایا قائد اعظم نے بھی فرسٹ گورنر جنرل کے طور پر جو ہے نا حلف اٹھایا تھا. فرسٹ کیبنٹ تھی جی 15 اگست 1947 کو بنائی گئی پاکستان کی، جس میں ٹوٹل 7 ممبرس تھے. اور وہ ممبرس کون سے تھے بیٹا؟ سب سے پہلے لیاقت علی خان صاحب، جو کہ پرائم منسٹر بھی بنائے گئے پاکستان کے فرسٹ. فارن منسٹر کا بھی عہدہ ان کے پاس تھا، اضافی چارج تھا. ادروائز جو آفیشلی شو کیا جاتا ہے نا کہ فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان، تو وہ ظفر اللہ خان صاحب ہیں. یہ آگے بھی میں ایکسپلین کروں گا. تو لیاقت علی خان صاحب بیٹا فرسٹ پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کا عہدہ لیاقت علی خان صاحب کو دیا گیا. اس کے بعد بیٹا 7 ممبرس تھے فرسٹ کیبنٹ میں. آئی آئی چندری گر صاحب، ان کو کون سا عہدہ دیا گیا؟ تو ان کو کامرس اور انڈسٹریز کا جو ہے وزیر بنایا گیا. اس کے بعد بیٹا عبدالرب نشتر صاحب، عبدالرب نشتر کو کون سا عہدہ دیا گیا بیٹا؟ تو ان کو کمیونیکیشن کا عہدہ دیا گیا. ٹھیک ہے، وزیر آپ کہہ سکتے ہیں، وزیر بنایا گیا کمیونیکیشن کا. راجہ غضنفر علی خان صاحب، ان کو کس کا وزیر بنایا گیا؟ کون سا عہدہ دیا گیا؟ فوڈ اینڈ ایگریکلچر. تو فوڈ اور ایگریکلچر راجہ غضنفر علی خان صاحب کو جو ہے
عہدہ دیا گیا۔ اس کے بعد جوگندر ناتھ منڈل، ان کو کون سا عہدہ دیا گیا بیٹا؟ جوگندر ناتھ منڈل صاحب کو لا اینڈ لیبر، اور غلام محمد صاحب کو کیا بنایا گیا؟ فینانس منسٹر بنایا گیا۔ فضل الرحمان صاحب انٹیریئر منسٹر بھی تھے، ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، جو آپ کے پاس فضل الرحمان صاحب ہے۔ اس کے بعد بیٹا دسمبر میں فرسٹ فارن منسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ چارج سنبھال لیا، تو فارن منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ ظفر اللہ خان صاحب کو دیا گیا۔ یہ پی پی ایس سی پوچھتا ہے کہ فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان کون تھے، تو ظفر اللہ خان صاحب تھے بیٹا۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہم بات کریں تو 12 مارچ 1949 کو بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ اس میں ٹوٹل 29 ممبرز ہوتے ہیں، اور یہ کمیٹی خواجہ نظام الدین نے بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی کمیٹی؟ بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی جاتی ہے 12 مارچ 1949 کو بیٹا، جس میں 24 ممبرز ہوتے ہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے کون بناتا ہے؟ خواجہ نظام الدین صاحب نے بنائی۔ اور مولوی تمیز الدین جو ہے بیٹا وائس پریزیڈنٹ تھے، اس جو آپ کے پاس کمیٹی تھی اس کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے مولوی تمیز الدین صاحب تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے علاوہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی بیسک پرنسپل کمیٹی، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ انہوں نے قانون بنا کے دینا ہے۔ پاکستان کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنا کے دینا ہے بیسک پرنسپل کمیٹی نے، جو کہ کب بیسیکلی بنائی گئی تھی؟ 12 مارچ 1949 کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اس میں 24 ممبرس تھے۔ انہوں نے اپنا فرسٹ ڈرافٹ جو ہے، انہوں نے بیسیکلی قانون بنانا تھا نا، تو انہوں نے قانون بنانے کا جو پہلا مسودہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ ڈرافٹ ہے، وہ کب پیش کیا؟ 28 ستمبر 1950 کو انہیں فرسٹ ڈرافٹ پیش کیا۔ پھر انہوں نے سیکنڈ ڈرافٹ جو ہے بیٹا وہ کب پیش کیا؟ تو 22 دسمبر 1952 کو انہوں نے اپنا سیکنڈ ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کر دیا قانون بنانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان صاحب جو ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کہاں پہ؟ راول پنڈی کے اندر۔ یہ موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے بیٹا، بار بار یہ کوشچن آتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب جو فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ان کو بیٹا کس نے قتل کیا تھا؟ فیض اکبر افغانی نے قتل کیا تھا، اور راول پنڈی میں ان کو قتل کیا گیا جو لیاقت علی خان صاحب ہیں بیٹا، کب؟ 16 اکتوبر 1951 کو۔ تو یہ 16 اکتوبر 1951 کی بات ہے، جب لیاقت علی صاحب جو ہے وہ اسیسینیٹ ہو گئے، تو ان کی جگہ پہ بیٹا جو دوسرے پرائم منسٹر ہیں وہ کن کو بنا دیا گیا؟ خواجہ نظام الدین صاحب کو۔ تو خواجہ نظام الدین جو ہے بیٹا 17 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے سیکنڈ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور انہی کے دور میں بیٹا 1952 میں ویٹ کرائسس آ جاتا ہے، گندم کا کرائسس ہو جاتا ہے۔ فیب اور مارچ 1953 کے اندر 1953 کے اندر احمدیہ کرائسس آ جاتا ہے، اور 6 مارچ 1953 کو لاہور میں مارشل لا لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارا کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ خواجہ نظام الدین صاحب کے دور میں۔ خواجہ نظام الدین کے دور میں بیٹا کیا ہوتا ہے؟ احمدی کرائسس ہوتا ہے، ویٹ کرائسس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مارشل لا لاہور میں لگا دیا جاتا ہے بیٹا 6 مارچ 1953 کو۔ اور اسی طریقے سے ایک مولانا مودودی صاحب ہوتے ہیں، جنہوں نے جماعت اسلامی کو آپ کہہ سکتے ہیں بنایا تھا، یا فاؤنڈر آف جماعت اسلامی کون ہے؟ مولانا مودودی صاحب۔ اور یہ جو مولانا مودودی صاحب ہیں بیٹا، ان کو 1953 میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو ان کو گرفتار کیا گیا، حالات گڑبڑ ہو گئے، جس کی وجہ سے 17 اپریل 1953 کو خواجہ نظام الدین کو پرائم منسٹر کے طور پر ہٹا دیا گیا، مطلب ان کو وہاں سے عہدے سے ختم کر دیا گیا بیٹا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، اس کے بعد ہم تھرڈ پرائم منسٹر کو دیکھیں گے اور باقی چیزیں ڈسکس کریں گے بیٹا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے، جو بات آپ کو نہ سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ڈسکس کرنا ہے بیٹا، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ فرائیڈے ہے، تو یہ فرائیڈے کے لیکچر ہو گئے ہمارے پاس 1 اگست کے، اور کل جو ہے ہفتے والے دن انشاءاللہ جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اسسٹنٹ الیکشن آفیسر کے سلیبس کے مطابق، ہفتے والے دن اس سب کا بیٹا کیا ہوگا؟ ٹیسٹ ہوگا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔